اسی طرح حضرت ٹیپو سلطان شہید نے ایک جملہ کہا تھا، بہت مشہور ہے، لوگ کوٹ کرتے ہیں سلطان کا جملہ. میں نے اس کے یہاں میسور میں بھی اس کو کوٹ کیا تھا. جب میں میسور گیا تھا تو میں نے وہاں سے بھی کہا، وہاں بھی کہا تھا کہ میسور والو، سلطان نے کہا کہ بھیڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی. میں نے کہا کتنا لوگ اس پر نعرہ لگاتے ہیں، چیختے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کیا جملہ کہا سلطان نے. میں نے کہا میرے اپنے ناقص علم کے مطابق یہ سلطان کی اپنے دماغ کی اپج نہیں تھی، یہ سلطان کی اپنی خود کی تحقیق نہیں تھی، یہ سلطان کے اپنے خود کے جملے نہیں تھے. اس لیے کہ سلطان کا پورا خاندان امام حسین کا موروثی غلام تھا. وہاں تو باپ کا نام بھی حیدر علی ہے، خود کا نام بھی فتح علی ہے. علی کے بغیر وہاں کام چلتا ہی نہیں ہے. تو علی سے اتنا جڑا تھا یہ خاندان کہ اس خاندان نے جینا بھی اولاد علی سے سیکھا تھا اور مرنا بھی اولاد علی سے سیکھا تھا. تو سلطان نے یہ جو کہا بھیڑ کی 1000 دن کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، یہ سلطان کے گھر کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ کربلا میں امام حسین کا جملہ ہے. جب یزیدیوں نے کہا تھا حسین جان بچانا اولاد بچانا ہے تو یزید کی بیعت کر لو، تو میرے امام نے کہا تھا قید کی 1000 دن کی زندگی سے اللہ کی رضا کی آزادی کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا جہاں کربلا ہے وہاں رد بلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں کربلا ہے وہاں رد بلا ہے، وہاں انقلاب ہے، وہاں جرأت ہے، وہاں شجاعت ہے، وہاں جمع مردی ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا 700 سال تک حکومت کرنے والی قوم مسلم سے انگریزوں کو خوف تھا کہ یہ دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے، یہ مذہب کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے، اور پھر یہ علماء کے پیچھے چلتے ہیں. تو 1857 کے انقلاب کے موقع پر انگریزوں کے قدم اکھاڑ دیے تھے مسلمانوں نے. ایک طوفان آیا تھا، طوفان، جس سے انگریزوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، گھروں میں چھپنے کو مجبور ہو گئے تھے. بس یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. آج جو ہندوستان کے باپ دادا بنے ہوئے نا، انہی کے باپ داداؤں نے مخبری کی تھی. آج جو ملک کے وارث بنے ہوئے نا، ٹھیکیدار بنے ہوئے نا، انہی کے باپ داداؤں نے مخبری کی تھی. اور مخبری کرنے کے بعد پورا پانسا پلٹ دیا تھا مخبری کی وجہ سے. اور جب پانسا پلٹا تو پھر چونکہ تحقیق یہ تھی، جاسوسی یہ تھی، مخبری یہ تھی، کیا کہ یہ سب کیا کرایا مسلمانوں کا ہے. بہادر شاہ ظفر، فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، کفایت علی کافی، اسی طریقے سے علامہ مدراسی، علامہ فیض احمد بدایونی، اس طرح سے ہمارے اکابرین کو اور علماء کو جو ہے وہ پھر ان پہ مقدمہ چلایا گیا. انگریز اپنی ڈائری میں، ایک انگریز لکھتا ہے اپنی ڈائری میں، روز نامچے میں، کہ دلی کو ختم کر دو، 1 مینار باقی رہنے دو تاکہ آنے والی دنیا کو پتا چلے کہ یہ کوئی شہر تھا. اجاڑ دو اس کو، ختم کر دو اس کو، ہمیشہ کے لیے برباد کر دو اس کو. اور اس کے بعد مسلمانوں کا اتنا خون ہوا. اچھا، جو دوست و دشمن جن لوگوں نے لکھا ہے، کہا کہ دلی کی جامع مسجد لاشوں سے بھر گئی. توجہ کرنا، آج جو لوگ آزادی کے ہیرو بنے ہوئے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا تعصب کیا نہ کر. آپ سے بھی کہتا ہوں اپنی تاریخ سمجھو. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. اپنی تاریخ اپنے بزرگوں سے سنو، اپنی تاریخ اپنے علماء سے سنو. لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ دلی کی جامع مسجد لاشوں سے بھر گئی. تو مسجد جن کی لاشوں سے بھری تھی تو مسجد میں آتے کون ہیں؟ مسجد میں کون آتے؟ عیسائی آتے مسجد میں، یہودی آتے، کون آتے مسجد میں؟ جن کی مسجد تھی انہی سے بھر گئی مسجد، انہی کی لاشوں سے. اور اس کے بعد دلی سے لے کے لاہور تک
کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. لاکھوں علماء شہید کیے، لاکھوں علماء، اور وہ بھی علماء جو تھے وہ اس دور کے علماء. کیسے علماء؟ کیسے علماء؟ کوئی شاہ عبدالعزیز کا شاگرد ہے، کوئی شاہ ولی اللہ کا شاگرد ہے، کوئی فضل خیر آبادی کا شاگرد ہے. اندازہ فرمائے ایسے بڑے بڑے جید علماء کرام، ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. اور اس کے بعد مسلمانوں کو چونکہ ٹارگٹ کیا تھا کہ یہی ہمارے خلاف، کیونکہ یہ زندہ قوم ہے. دیکھو آج بھی آپ دنیا کی پوری دنیا دیکھ لیں، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمان نشانے پر کیوں؟ سب کے ساتھ یہ بیٹھ جاتے ہیں. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، سب کے ساتھ کھاتے ہیں، سب کے ساتھ منہ میں منہ ڈالتے ہیں. مسلمان کیوں آنکھ میں کھٹکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو زندہ قوم سے تکلیف ہے، لوگوں کو خوف ہے تو زندہ قوم سے. اور دنیا میں مسلمان ہی زندہ قوم ہے کیونکہ اس کے پاس زندہ کتاب موجود ہے قرآن کی شکل میں، اس کے پاس زندہ رسول موجود ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں. ایک بات آپ سے کہوں، جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی قائد نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس، مجھے غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کی موجودگی بھی اب تمہیں کس قائد کی تلاش ہے؟ ارے رسول اللہ سے بڑا قائد کون ہے؟ ہوا قدوتنا، ہوا قائدنا. وہ تو ہمارا قائد بھی ہے، وہ ہمارا قدوہ بھی ہے. بس بات اتنی ہے کہ ان کو فالو کرنا شروع کر دو. انقلاب کی تم زندہ صبح دیکھو گے، اپنی زندگی کے اندر دیکھو گے. حضور قائد ہے، حضور سے بڑھ کر کے قائد کون ہے؟ اور جتنے قائدین بعد میں ہے وہ سب حضور کے نائب ہیں. اصل قائد حضور کی ذات اور صرف حضور کی ذات ہے. حضور صرف ہمارے قائد نہیں، وہ نبیوں کے بھی قائد ہیں، وہ انبیاء کے بھی قائد ہیں، وہ صحابہ کے بھی قائد ہیں، وہ تمام اولین اور آخرین کے قائد ہیں. اور وہ صرف زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر بھی قائد ہے، میدان محشر میں بھی قائد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی قیادت مطلقہ ہے، ان کی قیادت و سیادت ہمیشہ کی ہے، اس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے. اس کی رضا قیامت تک پھیلی ہوئی ہے، اس کی رضا جنت تک پھیلی ہوئی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، مسلمان زندہ قوم ہے. پوری دنیا کو دیکھ لے، سب لرزہ برہندہ میں، اسرائیل سے لے کر کے فلاں 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 فلاں، سارے دماغ والے. کیوں؟ یہ زندہ قوم ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی، یہ مذہب و مسلک کے نام پر مرنا جانتی ہے اور مرنا بھی جانتی ہے، اور پھر موت کے گھاٹ اتارنا بھی جانتی ہے. اس قوم سے دنیا یوں ہی لرزہ برہندام نہیں ہے. تو انگریزوں کو خوف تھا، خطرہ تھا کہ یہ پلٹیں گے. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو کہا ان کے جو اصل قائدین ہیں ان کو قتل کرو. علماء کو قتل کیا. اللہ فضل، بار بار آپ سن چکے، اللہ فضل خیر آبادی کو انڈمان بھیجا گیا، کالا پانی کی سزا. حضرت بہادر شاہ ظفر، اسی طریقے سے اور بھی علماء کو کسی کو پھانسیاں دی گئی. اور پھر جو دوسرے علماء اور مسلمان تھے جو بچ گئے تھے، کیونکہ اور لوگ تو کچھ مخبری کر رہے تھے، ایک نمبر دو، یا تو وہ حامل آ رہے تھے. ان کو یہ تھا کہ پہلے کسی کی حکومت تھی، ابھی کسی کی، نہ پہلے ہماری تھی نہ ابھی ہماری ہے. تو اس لیے وہ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار تھے اور کر چکے تھے، وہ کر چکے تھے. اس لیے کہ بزدل قوموں کو پیٹ بھر روٹی اور تن کو کپڑا چاہیے، اس سے بڑھ کر ان کو کیا ہے. لیکن وہ قوم جو وارث کربلا و نجف ہو، وہ قوم جو بدر و احد کی تاریخ رکھتی ہو، وہ جو قوم جو خندق و خیبر کا مزاج رکھتی ہو، اس قوم پر حکومت کرنا اتنا آسان نہیں تھا. تو انگریزوں نے ٹارگٹ کیا مسلمانوں کو، اور جب ٹارگٹ کیا تو پھر مسلمانوں کو جو انہوں نے سزا دی ہے، مخبروں کے کہنے پہ چن چن کر کس طرح کی سزا، اللہ اکبر، توپوں پر رکھ کر کے بھوندا گیا. توپوں پر. یہ ملک آزاد جو ہوا یوں ہی نہیں ہوا. میں اینڈ پر کچھ باتیں درد دل کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن بات کو میں وقت پہ سمیٹتے ہوئے کہ توپوں پر رکھ کر کے تمہارے پرکھوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو بھوندا گیا، گولیوں سے بھوندا گیا، پھانسیاں دی گئی، اور اتنی دردناک سزائیں دی گئی ان کو. اللہ اکبر. کہ انگریز چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو سزا دی جائے، جسمانی بھی اور روحانی بھی. ان کے ایمان کو چیلنج کیا جائے، ان کے مذہب کو چیلنج کیا جائے. بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے،
ان کمروں میں سور ذبح کیا جاتا تھا، ان کمروں میں سور ذبح کیا جاتا تھا۔ سور جو ہمارے یہاں حرام ہے، اور سور کا نام سن کر ہمارا بچہ گھین کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو سور کا نام بھی لینا لوگ پسند نہیں کرتے، بلکہ بار بار سور کا نام لو تو بھی لوگوں پر گرا گزرتا ہے۔ لیکن سور ذبح کر کے پورے کمرے کو لیپ دیا جاتا تھا۔ لیپنا سمجھتے ہیں نا، میں اپنے مالیگاؤں کی بھاشا میں گفتگو کروں، لیپ دیا جاتا تھا، پوت دیا جاتا تھا پورے کمرے کو۔ اور لیپنے پوتنے کے بعد جنہوں نے 1857 کے انقلاب میں حصہ لیا تھا، علماء کا ساتھ دیا تھا، ملک کی آزادی کے حوالے سے انقلاب کا نعرہ بلند کیا تھا، انگریزوں کے قدم کے حوالے سے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، ان کو دونوں طرف کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے اور ہاتھ باندھ کر کہا جاتا اس کو چاٹو، زبان سے چاٹو۔ وہ مسلمان تھے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر یہ کوئی اور ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سور کیا مسئلہ تھا؟ سور تو اس کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں تھا۔ لیکن مسلمان کے لیے سور حرام ہے تو زبان سے وہ کمرے چٹوائے جاتے، لیکن مسلمان نہیں چاٹتے تو پھر مارا جاتا، پیٹا جاتا، ننگا کیا جاتا۔ اللہ اکبر، سطر پر سزائیں دی جاتی، سطر پر آگ کی سزائیں دی جاتی، ناخن کھینچے جاتے، آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیری جاتی، اور پھر بھی ڈٹے رہتے، اس لیے کہ یہ قوم بلالی جذبہ رکھنے والی قوم تھی۔ تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، سور کی کھال میں ان کو لپیٹ دیا جاتا اور سور کی کھال میں لپیٹ کر جلایا جاتا۔ یہ تک سزائیں دی گئی تمہارے پرکھوں کو، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہزاروں لاکھوں ماؤں کی گود اجڑی ہے گود زینب کی طرح، لاکھوں ماؤں کے معصوم شہید ہوئے ہیں شہربانوں اور رباب کی گود کی طرح، لاکھوں عورتوں کا سہاگ اجڑا ہے، تب جا کر کے ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ 1857 کی قربانی کے بعد سے لگاتار قربانی در قربانی دی گئی۔ انگریزوں نے مسلمان علماء کی جاگیریں ضبط کی، جائیداد ضبط کی، گھر کا بے گھر کیا، کتب خانے تک چھین لیے۔ وہ لوگ جن کی زندگی بڑی شاہانہ گزرتی تھی ان کو روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج کیا۔ مسلمانوں نے یہ سب برداشت کیا ملک کی آزادی، کیونکہ مسلمان علماء یہ سوچ رہے تھے اگر ہم نے انگریزوں کا تسلط کو گوارا کر لیا، وہ اسکولوں کے ذریعے سے عیسائیت پھیلا رہے ہیں، بے دینی پھیلا رہے ہیں، پردے کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی سوچ و فکر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ علماء نے کہا ملک تو گیا ہاتھ سے، مذہب بھی خطرے میں ہے، اس لیے علماء اٹھے تھے۔ اور انگریزوں کا اصل ٹارگٹ اور ہدف جو تھا وہ علماء تھے اور مسلمان تھے، اس لیے آپ دیکھیں انہوں نے سزائیں دی، بلکہ بنگال میں مسلمانوں کی جاگیریں ضبط کر کے جو مسلمانوں کے علاوہ قومیں تھی ان کے ہاتھوں سستے میں فروخت کیا۔ آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں، تاریخ میں سب موجود ہے، لیکن پھر کہتا ہوں حقائق چھپائے جاتے ہیں، حقیقتیں چھپائی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ 15 اگست کے 1-2 جلسوں پر بات ختم نہ کریں، بلکہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے لیں اور اپنے علماء کی، اپنی قوم کی۔ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ 121 لوگ اسی ایک شہر کی بات، چھوٹا سا شہر تھا، مٹھی بھر شہر، چھوٹا سا شہر، چند گلیوں کا شہر، جس میں 121 تھے اور باقی 4-5 دوسرے تھے۔ اس سے آپ پرسنٹیج کا اندازہ لگائیں نا کہ کتنے لوگ اٹھے تھے۔ یہ ہماری قوم اس لیے ملک کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہے کہ ہمارے رسول نے محبت ملک کا درس دیا ہے، ملک کی محبت کا درس۔ ہمارے آقا علیہ السلام ہے جب وطن کی طرف پلٹتے تھے تو اونٹ کی اور سواری کی نکیل چھوڑ دیتے تھے تاکہ تیز دوڑاتے ہوئے جو ہے اپنے وطن کی طرف لے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا تو دعا کرتے تھے اے اللہ جتنی محبت مکے کی تھی اس سے زیادہ مدینے میں کی محبت دے، اے اللہ جتنا
برکت مکے میں تھی اس سے ڈبل برکت مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ اللہ یہ جو وباؤں کا اور بلاؤں کا شہر کہلاتا ہے یثرب کے حوالے سے اس کو تابہ طیبہ طوبہ شہر شفا کر دے، اور اتنی محبت کی پھر مدینہ منورہ سے اور وطن کی محبت لوگوں کے سامنے عملی طور پہ پیش کی کہ جب تبوک سے واپسی کے موقع پہ، کیونکہ تبوک میں بہت دن لگ گئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو تبوک میں بہت دن لگ گئے تھے، جب اللہ کے رسول تبوک سے واپس لوٹے تو مدینہ منورہ کی طرف سے ہوا آ رہی تھی۔ توجہ کرنا، بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، روایت یاد آ گئی۔ تبوک سے واپس لوٹتے مدینہ شریف کی طرف سے بڑی خوبصورت ہوا آ رہی تھی، اور اس ہوا میں چونکہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور جب کھچر دوڑ رہے تھے اور اونٹنیاں دوڑ رہی تھی تو ان سے گرد و غبار اڑ اڑ کر کے پورا قافلہ جو ہے اس گرد و غبار کے اندر چھپ گیا تھا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے گرد و غبار اونٹوں کے پیروں سے لگتے ہیں، گھوڑوں کے پیروں سے لگتے ہیں، کھچروں کے پیروں سے لگتے ہیں، اور ہوا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو سب لوگوں نے اپنے امامے کے شملے کو ڈانٹے کی طرح چہرے پہ باندھنا شروع کیا تاکہ اس غبار سے اپنا چہرہ بچائے۔ حضور نے شملہ پیچھے کر کے کہا مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے چہرے سے جب امامے کا شملہ ہٹایا تو پھر سب لوگوں نے کہا جس غبار میں شفا ہو پھر اس سے پردہ کیسا، اس سے حجاب کیسا، اس سے کپڑا کیسا۔ اور لوگوں نے مدینہ منورہ کے غبار کو خوشی خوشی اپنے چہرے پہ لیا، اپنے بدن پہ لیا۔ اس سے وطن کی محبت حضور علیہ السلام نے پیش فرمائی۔ جب تک مکے میں رہے حضور علیہ السلام نے زندگی کی سب سے پہلی لڑائی جس جنگ میں حصہ لیا وہ جنگ تھی مکہ المکرمہ کے دفاع کی جنگ۔ اس میں حضور علیہ السلام ابھی بچپنے کی عمر میں تھے کہ اپنے چچاؤں کو تلوار، تیرے اور پتھر اٹھا کر کے دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جنگ میں حصہ لیا، یہ بتایا کہ وطن آزاد ہونا چاہیے۔ آج آزادی کی اس فضا میں اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ ہمارے علماء اور ہمارے پرکھوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں بعد میں اور بھی لوگ آئے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان، یہ بھی یاد رکھنا، یہ غلط فہمی کوئی نہ پھیلانا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلمان تھے، ایسا نہیں، صرف مسلمان نہیں تھے، مسلمان آگے تھے، اور بھی قوم کے لوگ ساتھ تھے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی تھی، بڑی قربانیاں مسلمانوں کی تھی۔ ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو کھویا ہے، اگر جن کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ ہے وہ جانتے ہیں۔ جب حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو انڈمان اور کالا پانی کی جو ہے وہ جیل میں بھیجا گیا تو آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا، آپ کہتے ہیں ہاں میں نے فتویٰ دیا، جہاد کا فتویٰ میں نے دیا، انقلاب کی آواز ہم نے بلند کی ہے، انقلاب ہم نے بلند کیا ہے۔ تو اس وقت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن جس میں بلالی رنگ ہو اس نے کب اپنا ضمیر بیچنا تھا۔ تو بیل گاڑی کے پہیے سے حضرت فضل خیر آبادی کو باندھا جاتا تھا اور بیل گاڑی کا پہیہ چلایا جاتا تھا۔ جب بیل گاڑی کا پہیہ چلتا تھا تو ہڈیاں ٹوٹنے کی کڑک کڑک کی آواز آتی تھی، تو مثل امام زین العابدین حضرت فضل خیر آبادی اغثنی یا رسول اللہ کی صدائیں وہاں بھی بلند فرماتے تھے۔ آپ اس سے پتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے آزادی کی بنیاد رکھی ہے، انقلاب کی آواز بلند کی ہے، اور مسلمانوں نے بھی وہ قوم، مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں بھی وہ جو اغثنا یا رسول اللہ کی صدا لگانے والے ہیں، یا رسول اللہ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ تو برا ہو فرقہ واریت کا، ایک نمبر فرقہ واریت نے مسلمانوں کو ہٹایا، اور مسلکی منافرت نے ان اکابرین کے نام چھپا دیے کہ اب لوگ ان کے نام نہیں لیتے بھی ہیں تو بالکل روا روی میں بالکل ہلکا ہلفلکا لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء نے بہت بڑی قربانیاں دی۔ ان علماء کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر کے بیوی بچہ یاد نہیں کیا، ان علماء کی قربانیاں ہیں جنہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی رسول اللہ کی مدحت کی ہے، حضور کی نعت بیان کی ہے، حضور کے عشق کو لوگوں کے سامنے پھیلایا ہے، اور انہوں نے پوری جرات کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ان علماء نے قربانیاں دی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔